بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جدو میری امت نو بلایا جائے گا، فرمایا انہاں دے ہاتھ پیر اور آثار وضو نال چمک دے ہون گے۔ فرمایا تواڈے وچوں جس نو جدا دل کرے وہ اپنی چمک زیادہ کرے۔ پتہ کہ لگا کہ قرآن نے فرمایا نا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت والے دیہاڑے کچھ چہرے سفید ہوسن، انج جویں کائنات تے سورج سفید ہے، چمکدار ہے، یا چاند دی چاننی، اور کچھ کالے سیاہ ہوسن۔ نبی پاک نے فرمایا کہ چہرے دی چمک کہدے نال زیادہ ہوندی؟ وضو دے نال زیادہ ہوندی، کہ جویں میرا امتی جتنا زیادہ وضو کرسی اللہ او دے چہرے دی چمک نو ہور زیادہ بڑھا دے سی۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں تو ایسا عمل نہ دساں کہ جس دی وجہ تو اللہ تواڈے گناہاں نو محو کر دے، مٹا دے اور تواڈے درجات نو بلند کر دے۔ انہاں عرض کیتی کیوں نہیں یا رسول اللہ، ارشاد فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے کہ جدوں تانوں وضو ناگوار لگے اس ٹائم وضو کرنا۔ عموماً سردیاں دے موسم میں جدوں پانی ٹھنڈا ہوندا ہے اس ٹائم وضو ناگوار محسوس ہوندا۔ حضور نے فرمایا یہ ایسا عمل ہے کہ اگر بندہ اس عالم وچ وضو کرے اللہ گناہاں نو معاف کردا ہے اور درجات نو بلند فرما دیندا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قدماں دی کثرت کرو، کدے مسجد اللہ، کہ جے دے قدم مسجد اللہ زیادہ آن گے او دے بھی گناہ اللہ معاف کرے گا اور درجات بلند کرے گا۔ کچھ صحابہ ایسے سن کہ جنہاں دے مسجد نبی تو دور گھر، انہاں پروگرام بنایا کہ اسی مسجد نبی دے نیڑے زمین خریدنے ہاں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ تسی جتھے ہو ٹھیک ہو، کیونکہ جتنے تواڈے قدم مسجد زیادہ آن گے اللہ اتنا ہی تانوں زیادہ اجر عطا فرمائے۔ اور تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا کہ ایک نماز پڑھ لئی اور اس نماز تو بعد دوسری نماز دا انتظار کرنا، جویں اسا فجر پڑھیے اور انشاءاللہ اسی زور دے انتظار چاں کہ اللہ ساڈی زندگی دراز کرسی اور اللہ توفیق دے سی تے انشاءاللہ اسی نماز زور پڑھسائیں۔ صرف ذہن وچ اے رکھنا کہ اگے جڑی نماز آئے گی میں انشاءاللہ اس نو ادا کراں گا۔ یہ ایک نماز دا انتظار اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ گناہاں نو مٹا دیندا ہے اور درجات نو بلند کر دیندا ہے۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ دی حدیث ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک بلایا تے فرمایا بلال تو کیڑا ایسا عمل کرنا ہے کہ میں تینوں جنت وچ اپنے اگے اگے چلدیاں ویکھیا اور جنت وچ تیرے قدماں دی آہٹ سنی۔ ویکھو حضرت بلال روئے زمین تے چلے تے آہٹ اللہ دی جنت تک سنائی دیندی۔ تو حضرت بلال حبشی نے عرض کی یا رسول اللہ مینوں لگدا ہے میرا ایک ایسا عمل ہے جے دی وجہ تو مینوں اتنی مقبولیت ملنی۔ عرض کی یا رسول اللہ جدوں میں آذان پڑھنا نا تے آذان تو بعد میں 2 رکعتاں پڑھنا، اور صحیح ابن خزیمہ دی حدیث ہے۔ اور دوسرے نمبر تے حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ جس ٹائم میرا وضو ٹرٹ جاندا ہے نا میں فوراً وضو کرنا۔ نبی پاک فرمایا بلال اسے وجہ تو رب نے تینوں یہ مقام دیتا ہے کہ تو روئے زمین تے چلنا ہے لیکن تیرے قدمہ دی آہٹ اللہ دی جنت تک پہنچ جاندی۔ میری دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ سانو بھی کامل طریقے نال وضو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔